بندگی دے اے خداوند خدا اور شعور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام نور القرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور قرآن پاک کا بالترتیب ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے۔ سابقہ پروگرام میں منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امثلہ ذکر کی تھیں، ان کی مذمت جو بیان کی گئی تھی، اس پر ہم نے کلام کیا تھا، اور آخر میں آیت نمبر 20 کی جو بالکل انتہا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان تھا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اس کے ضمن میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے متعلق مسلمان کے ذہن میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے اس پر کلام کر رہے تھے۔ تو کچھ باتیں ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کی تھیں، ان کو دہرانے کے بعد انشاءاللہ مزید آگے کے کچھ کلام اور آگے کی کچھ گفتگو انشاءاللہ ہم اس پروگرام میں کریں گے۔ ہماری گزارش ہے کہ اس عقیدے کو انتہائی یکسوئی کے ساتھ آپ سنیے گا، انتہائی توجہ کے ساتھ سنیے گا، کیونکہ اگر اس کے اندر ذرا سی بھی کوئی بات ایسی ہوئی کہ جو آپ نے درمیان میں سنی، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو پچھلی باتیں معلوم اگر نہ ہوں، تمہیدی گفتگو اس کے ذہن میں نہ ہو، تو عقیدے کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی آ سکتی ہے۔ لہٰذا آپ اگر اس پروگرام کو سن رہے ہیں، اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں کوئی دوسرا کام کر رہے ہیں، چاہے کوئی وظیفہ ہی پڑھ رہے ہوں یا کوئی دوسری تسبیحات ہی پڑھ رہے ہوں، تو ہماری گزارش ہے کہ پہلے یکسوئی کے ساتھ اس عقیدے کو سماعت کر لیں۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ تو اس کے ضمن میں اس عقیدے کا ذہن نشین رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہاں پر شے سے مراد کیا ہے، اور اس کے لیے تمہیدی طور پر جو باتیں ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کی تھی، ان کو بھی میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اولاً یہ ذہن نشین رکھیے گا کہ کچھ ہمارے یہاں پر ہم لوگ بعض چیزوں کو اپنے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کا وقوع ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر دیکھا جائے کہ ایک گلاس اڑ کر ہمارے ہاتھ میں خود بخود آ جائے، تو عموماً لوگ اس کو ناممکن سمجھتے ہیں، اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بات تو محال ہے۔ اور اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اگرچہ معرض وجود میں نہ آئی ہوں، لیکن وہ وقوع پذیر ہو سکتی ہیں، جس کو ہمارے یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ممکن تو ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہمیں کسی شخص کے اوپر بہت زیادہ اعتماد ہو، ہم 100% اس پر بھروسہ رکھتے ہوں، لیکن اس کے بارے میں اگر ہمیں کوئی کہے کہ یار یہ کیا تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، تو ہم سامنے سے یہ کہتے ہیں کہ یار یہ دھوکہ دے تو سکتا ہے، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ کبھی دھوکہ دے گا نہیں۔ تو اسی طرح کی چیزوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ممکنات کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ آپ اور میں اگر ابھی اپنے بارے میں یہ غور کریں کہ کیا ہم ابھی اٹھ کر کسی اونچی چھت سے چھلانگ لگا لیں گے، تو ہمارا ذہن کہیں کبھی بھی یہ اس طرف نہیں متوجہ ہوگا کہ ہم اس طرح کسی اونچی عمارت سے چھلانگ لگا لیں۔ لیکن کیا ہمارا یہ کرنا ممکن ہے یا محال ہے؟ تو یہ ضرور کہا جائے گا کہ بھی ممکن تو ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہم ایسا نہ کریں۔ تو اس سے ایک نتیجہ یہ نکلا کہ جو چیز معرض وجود میں آ سکتی ہے، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ممکن ہے، چاہے وہ معرض وجود میں آئی ہو یا نہ ہو۔ اور وہ چیزیں کہ جو معرض وجود میں نہیں آ سکتی، اس کو کہا جاتا ہے محال۔ جیسے مثال کے طور پر گلاس کا خود بخود اڑ کر ہمارے ہاتھ میں آ جانا، اس کو کہا جاتا ہے محال۔ اور جو چیز محال ہوتی ہے، اس پر ہمیں کسی قسم کا کوئی اختیار بھی نہیں ہوتا۔ جیسے میں اگر چاہوں کہ میں کچھ الفاظ پڑھوں اور کوئی چیز اڑ کر میرے ہاتھ میں آ جائے، خود بخود میرے کام ہونے لگے، تو یہ محالات میں سے ہے، مجھے اس پر اختیار نہیں ہے۔ اور جس چیز پر مجھے اختیار ہے، اگرچہ میں وہ کام کروں یا نہ کروں، تو اس کو میں اپنے اعتبار سے ممکن کہتا ہوں۔ اس تمہیدی گفتگو کو سمجھنے کے بعد اب یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو ہماری عقل محال کہتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر 2+2 5 ہو جائے، تو اس کو عقل محال کہتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو ہماری عادتیں، ہمارے جو ایک ترتیب ہوتی ہے، جو کسی کام کے سلسلے چل رہے ہوتے ہیں، کسی کام کی ایک روٹین چل رہی ہوتی ہے، اس کو عادت محال قرار دیتی ہے کہ بھئی اس سے ہٹ کر یہ اس کام کا ہونا یہ محال ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بغیر بادلوں کے بارش کا ہو جانا، بغیر ماں باپ کے اولاد کا وجود، یا صرف ماں سے کسی اولاد کا پیدا ہو جانا، یا صرف باپ سے کسی کا پیدا ہو جانا، یہ عادتاً اگر ہم اپنی روٹین دیکھیں تو ہم نے اس طرح کا کہیں نہیں دیکھا
کہ یہ روٹین جو ہے ہمارے یہاں پر کوئی ہوئی ہو اور ہم نے کسی کو دیکھا ہو کہ اس طریقے سے کوئی معارض وجود میں آیا ہو، تو عادت اس چیز کو محال کہتی ہے۔ تو جس چیز کو عقل محال کہتی ہو اس کو کہا جاتا ہے محال عقلی، اور جس چیز کو عادت محال کہتی ہو اس کو کہا جاتا ہے محال عادی۔ تو یہ دو چیزیں، ایک عادتاً محال اور ایک عقلاً محال۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو شریعت مطہرہ محال کہتی ہے کہ اس چیز کا وقوع ہو ہی نہیں سکتا، اگر اس کا وقوع ہوگا تو پھر یہ چیز ہمارے عقائد کے اندر کوئی خرابی آ سکتی ہے، ہمارا عقیدہ بگڑ سکتا ہے، یا ہم کوئی اور مزید خرابیوں کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو پھر شریعت کہتی ہے کہ بھئی یہ چیز محال ہے، اس چیز کا وجود نہیں ہو سکتا، یا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو اب جب ہم نے ان چیزوں کو ذہن میں رکھ لیا تو اس کے بعد یہ ذہن میں رکھیے گا کہ شے کے تحت محال شرعیہ یہ داخل نہیں ہوتے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ علی کل شیء قدیر، تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ممکنات شرعیہ پر قادر ہے، اور محالات شرعیہ قدرت الہی کے تحت نہیں آتے۔ اب اس کی کیا عقلی دلائل ہیں، اس سے کیا نتائج مرتب ہوں گے، اس پر کیا کیا ہمارے ذہن میں وساوس آتے ہیں، اس پر تھوڑا سا کلام سننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم ان محالات شرعیہ کو قدرت کے تحت مان لیں تو کیا کیا خرابیاں آ سکتی ہیں، اور اس کو کیوں نہیں مانا جاتا، اس پر انشاءاللہ ہم تھوڑا سا کلام کرتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ محالات شرعیہ، جیسے مثال کے طور پر ایک ایسی ذات کے جس کے بارے میں ہمیں یقین ہو کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر سچی بات کس کی۔ یوں ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دین کی تبلیغ کے سلسلے میں بھی اور اس کے علاوہ دیگر امور میں بھی صادق ہیں، سچے ہیں، امین ہیں، امانت دار ہیں۔ یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کبھی فنا نہیں ہو سکتی۔ اب اگر یہ ساری چیزوں کو ہم ممکن مان لیں کہ مثال کے طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ آپ کی زبان سے جھوٹ جاری ہو سکتا ہے معاذ اللہ، اسی طریقے سے اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا جائز ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاذ اللہ فنا ہونا درست ہے یا فنا ہونا ممکن ہے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے کہ جو معاذ اللہ فنا ہو سکتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ دین کے معاملات میں اگر ہم یہ کہیں کہ جھوٹ کی نسبت نبی کریم علیہ السلام کی طرف اگر ہم کر دیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جتنی بھی تعلیمات مصطفیٰ ہیں، جتنی بھی قرآن کی تعلیمات ہیں، وہ سب ڈاؤٹ فل ہو جائیں گے۔ تو ہمارے دین کی جو بنیادیں ہیں وہ سب کی سب ہل جائیں گی اگر ہم ان چیزوں کو ممکن مانیں تو۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ بھئی یہ محالات کے اندر ہے۔ جس طریقے سے ایک چیز عادتاً محال ہوتی ہے، عقلاً محال ہوتی ہے، اسی طریقے سے شریعت یہ کہتی ہے کہ اب یہ چیزیں بھی محال ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی فنا نہیں ہو سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو بھیجا ہے وہ کبھی بھی جھوٹے نہیں ہو سکتے معاذ اللہ۔ تو اب جب ہم ان چیزوں کو محالات شرعیہ کے تحت دیکھیں گے تو ہمارے عقائد محفوظ رہیں گے۔ تو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ محالات اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت نہیں آتے۔ اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ محالات اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت نہیں آتے، تو اگر ہم ان کو قدرت کے تحت مان لیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ ساری چیزیں پھر ممکنات بن جائیں گی۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی جیسے میں نے پیچھے بھی مثال ذکر کی کہ اگر کوئی شخص چھت سے چھلانگ لگانا چاہے تو وہ لگا تو سکتا ہے، اس کے پاس اختیارات تو ہیں، اس کو کوئی زبردستی روک نہیں سکتا اگر وہ چھلانگ لگانا چاہے تو۔ اب چھلانگ لگانے پر قدرت ہونا، اسی طریقے سے لکھنے پر قدرت ہونا، ابھی اگر چاہے ہم یہ کام کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں لیکن ہم لکھنے پر قادر ہیں تو ہم لکھ بھی سکتے ہیں، اب چاہے ہم لکھیں یا نہ لکھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قدرت کے تحت کوئی چیز آ جاتی ہے تو پھر وہ ممکن ہو جاتی ہے، محال نہیں رہتی۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کو فنا کرنے پر قادر ہے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات فنا ہو سکتی ہے، اور جو ذات فنا ہو سکتی ہے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ محالات شرعیہ قدرت الہیہ کے تحت داخل نہیں ہوتے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اندر کوئی کمی واقع ہو رہی ہے؟ کیا قدرت کی طرف نقص منسوب ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت معاذ اللہ محالات شرعیہ نہیں آتے؟ تو اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی شخص ایک وائر کے اندر مختلف بلب لگا دیتا ہے
یا ہمارے گھر کے اندر مختلف لائٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں، الیکٹریسٹی پراپر آ رہی ہے، لیکن کوئی ایک آدھ بلب ایسا ہے کہ جو نہیں جلتا گھر کے اندر، تو ہم کیا گھر کی الیکٹریسٹی کو چینج کرواتے ہیں، اس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، یا بلب کے اندر ہم کمی کو تلاش کرتے ہیں؟ یقینی سی بات ہے کہ عقل مند آدمی بلب کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر کمی ہے، جو یہ الیکٹرک وائر سے یا الیکٹریسٹی کی جو پوری وائرنگ ہوئی ہوئی ہے اس سے فیض نہیں لے پا رہا، جب وہ وہاں سے فیض نہیں لے رہا تو آگے یہاں پہ روشنی بھی نہیں پہنچا رہا، تو قصور الیکٹریسٹی کا نہیں ہے، قصور جو ہے وہ اس بلب کا ہے۔ بلا تمثیل بلا تشبیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تو بہت عظیم ہے، لیکن یہ محالات شرعیہ کے اندر نقص ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ اپنا تعلق قائم نہیں کر سکتے، لہٰذا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکتا، یعنی قدرت الہیہ کے تحت جھوٹ بولنا داخل نہیں ہے، اور ایک بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو بعض لوگ یہ تنقید کرتے ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا اور بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو اس طرح تو بندے کے اختیارات اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں زیادہ ہو گئے، تو کیا بندہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ پاورفل ہے؟ تو یہ بھی ایک ایسی عجیب و غریب بات ہے، اور یہ کمپیریزن بھی اتنا عجیب و غریب ہے کہ اس کی کمی، اس کے اندر نقص آپ مزید وضاحت کے ساتھ بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر اگر ایک انسان کو دیکھا جائے تو انسان اچھل کر درختوں کے اوپر چھلانگیں نہیں لگا سکتا، لیکن اگر بندر کو دیکھا جائے تو بندر بڑی پھرتی کے ساتھ جو ہے وہ چھلانگیں لگا سکتا ہے۔ تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بندر کا جو کمال ہے وہ انسان کے مقابلے میں بہت زیادہ اعلیٰ ہے، یا اس وجہ سے انسان کے مقابلے میں بندر بہت زیادہ اختیارات رکھتا ہے اور وہ اعلیٰ ہو گیا؟ لیکن اسی بات ہے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ بندر کی تخلیق ایسی ہے، بندر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلقت ایسی بنائی ہے، اس کی عادت ایسی بنائی ہے کہ وہ چھلانگیں لگا سکتا ہے۔ اب اگر ہم اس کو انسان سے کمپیئر کریں گے تو یقینی سی بات ہے کہ کمپیریزن درست نہیں ہوگا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر بندر چھلانگ لگانے جائے اور انسان اس کو پکڑ کے رکھے اور بندر اپنے آپ کو چھڑوا نہ سکے، تو ہم کہیں گے کہ انسان کی قدرت زیادہ ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر بندر انسان سے اپنے آپ کو چھڑوا کر لے جائے، انسان کی قید سے اپنے آپ کو آزاد کر کے لے جائے، تو اب یہ کہا جائے گا کہ بندر کی قید جو ہے، بندر کی طاقت جو ہے، بندر کے اختیارات انسان کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ یعنی جب یہ ایک دونوں دوسرے کے مقابلے پر آئیں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کس کی قدرت زیادہ ہے اور کس کی قدرت کم ہے، ورنہ اگر تخلیق کے اعتبار سے دیکھا جائے تو خلقت کے اعتبار سے کسی کے پاس کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں، کسی کے پاس کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں، دو الگ الگ صلاحیتیں رکھنے والوں کو ایک ساتھ کبھی بھی کمپیئر نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک طرف خالق کی ذات ہے اور ایک طرف ہے مخلوق، یعنی آپ اور میں۔ اب ہم اگر یہ کہیں کہ بھی مخلوق جو ہے وہ جھوٹ بول سکتی ہے، مخلوق کی قدرت کے تحت جو ہے وہ جھوٹ بولنا داخل ہے، اور خالق کی طرف، خالق کی قدرت کے تحت جھوٹ داخل نہیں ہوتا، تو یہ تو معاذ اللہ مخلوق کی قدرت زیادہ ہو گئی۔ تو یہ دو چیزوں کو آپس میں کمپیئر کرنا ہرگز درست نہیں ہوگا۔ ہماری تخلیق ایسی ہے، ہماری عادت ایسی ہے، ہمارے اطوار ایسے ہیں کہ محالات شرعیہ اگر ہماری قدرت کے تحت آ جائیں، یا ہم محالات شرعیہ پر جو اللہ تعالیٰ کے لیے محال شرعی ہے اگر وہ ہم اس پر قادر ہو جائیں جھوٹ بولنے پر، تو اس سے ہماری ذات کے اندر کوئی نقص نہیں آتا، اس سے ہماری ذات کے اندر کوئی کمی نہیں آ جائے گی، اس سے ہمارے عقائد کے اندر کوئی خرابی نہیں آئے گی کہ ہم جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن بولتے نہیں، وہ ایک الگ بات ہے، یا بول دیتے ہیں تو وہ بھی ایک الگ بات ہے۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی باکمال ہے کہ اس کی طرف یہ منسوب کرنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف گویا کہ عیب کو منسوب کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات قدرت کاملہ رکھتی ہے، لہٰذا اس کی قدرت کے اندر کوئی بھی نقص داخل نہیں ہو سکتا، اور جھوٹ بولنا اگر ہماری قدرت کے تحت آ رہا ہے تو یہ ہماری قدرت کا نقص ہے، ہمارے اختیارات کا نقص ہے۔ تو دو ذوات کو ایک ساتھ کمپیئر کرنا ہرگز بھی درست نہیں ہو سکتا۔ کمپیریزن اگر کرنا ہے کہ کس کی قدرت زیادہ ہے اور کس کی قدرت کم، تو پھر دونوں کو پہلے مقابلے میں لا کر دیکھا جائے، اور مقابلہ اس طریقے سے ہوگا کہ مثال کے طور پر ایک انسان مرنا چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ یہ کیا ہوا ہے کہ اس کو موت اس وقت نہیں آئے گی جس وقت بندہ خود چاہے، جیسے 20 سال کی عمر میں کوئی لڑکا خودکشی کرنا چاہے اور اللہ تعالیٰ کے ازلی فیصلہ یہ ہو کہ یہ 40 سال تک زندہ رہے گا، تو چاہے لڑکا 20 سال کی عمر میں اپنی کتنی ہی کوششیں کر لے، اس کو کبھی بھی موت نہیں آ سکتی۔ اسی طرح اگر کوئی زندہ رہنا چاہے لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہو کہ اس وقت اس کو موت دینی ہے، تو کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مقابلے میں اپنی زندگی کو بڑھا نہیں سکتا۔ تو یہ کمپیریزن اگر آپ دیکھیں گے تو اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہی کامل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہی کمال رکھنے والی ہے، لیکن بندوں کی قدرت ایسی ہے
کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ اس عقیدے کا ذہن نشین رکھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس عقیدے کو یاد رکھنا، اس کے بارے میں اچھے انداز سے غور و تفکر کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس عقیدے کو اچھے انداز سے نہیں سمجھیں گے، اس کی ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے اور اس کے بارے میں غور و تفکر نہیں کریں گے، تو اسی کی بنیاد پر بعض اوقات انسان کے ذہن میں بہت سے ایسے وساوس آتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ اس کا عقیدہ خراب ہو جائے۔ ایون کہ اسی عقیدے میں خرابیوں کی بنیاد پر یا اسی عقیدے کو درست طریقے سے نہ سمجھنے کی بنیاد پر بہت سے لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت بھی کی۔ نبی کریم علیہ السلام کے بعد کسی نبی کے آنے کو بھی تسلیم کر لیا گیا کہ کوئی نبی آ سکتا ہے، جس کی بنیاد پر پھر وہ قادیانیت کے رستے کھلتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر عقائد کے اندر بہت زیادہ خرابیاں رونما ہوئیں۔ لہٰذا ہماری گزارش ہے کہ اس عقیدے کے بارے میں ہمیں ذہن نشین رکھنا ہوگا۔ چند محالات شرعیہ کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کسی بھی عیب کا منسوب کرنا یہ محال شرعی میں ہے۔ جیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ٹھٹھا کرتا ہے، ہنسی مذاق کرتا ہے، جیسے کہ لوگوں نے منسوب کیا، تو یہ ساری چیزیں عیب میں شمار ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف دھوکے کی نسبت کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا، اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے کہ اس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، تو یہ ساری چیزیں محالات شرعیہ کے اندر آتی ہیں۔ یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا وعدہ فرما لیا، جس چیز کے بارے میں ہمیں اطلاع دے دی کہ یہ ہونا ہے اور یہ ہو چکا ہے، تو اب اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات میں، اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اب اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو آخری نبی قرار دے دیا، خاتم النبیین کہہ دیا، تو اب یہ محال ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی دوسرا نیا نبی آئے اور کوئی ایسا شخص اپنی نبوت کا دعویٰ کرے کہ جو پہلے سے نبی نہ ہو۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئی نبوت کے ساتھ تو تشریف نہیں لائیں گے، لیکن بعد میں جب آپ آئیں گے تو سابقہ نبوت کے ساتھ امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نئے سرے سے نبی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبوت دی ہے، اور وہ آیا نبی کریم علیہ السلام کے بعد ہو، تو اب یہ محال ہے کہ وہ نبی ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہہ دیا، یعنی سلسلہ انبیاء کو ختم کرنے والا، تو اب اس کے بعد کسی دوسرے کا آنا گویا کہ یہ اس بات کی نشاندہی ہوگا یا اس بات کا دعویٰ کرنے والا ہوگا کہ معاذ اللہ تعالیٰ نے جو خبر دی تھی نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں وہ جھوٹی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خاتم النبیین، اور اس کے بعد کوئی دوسرا نبی آ کر یہ دعویٰ کر رہا ہے، کوئی دوسرا شخص آ کر کہ میں نبی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ نبی آ گیا، تو یہ تو خود جھوٹا ہے۔ اسی لیے ان محالات کے بارے میں جاننا انتہائی ضروری ہوگا کہ ہم اگر اس کے بارے میں تفصیل جان لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بہت سے عقائد میں ہماری حفاظت ہو سکے گی، اور بہت سے عقائد کے اندر ہم خرابیوں سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 21، اس مقام پر سورہ بقرہ کا جو دوسرا رکوع ہے وہ ختم ہوتا ہے، پھر تیسرے رکوع کا آغاز جو ہے وہ آیت نمبر 21 سے ہوتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، اے لوگو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو تخلیق کیا تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اب اگر ہم لوگوں کے بارے میں دیکھیں تو مفسرین اس کے تحت فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے پہلے 3 گروہوں کا تذکرہ فرمایا، پہلے مسلمانوں کا ذکر کیا، پھر کفار کا بیان ہوا، اور پھر اس کے بعد منافقین کے بارے میں کلام کیا گیا۔ تو یہاں پر لوگوں سے مراد یہ 3 پیچھے جو گروہ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے 3 گروہ سے تعلق رکھنے والے انسانوں، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اب یہ مسلمان اگر ہے تو وہ عبادت یہ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے، بندگی کرتا رہے، اس کی فرما برداری پر استقامت حاصل کرے۔ کافر کی عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام لے کر آئے اور اسلام لانے کے بعد جو دیگر احکامات اسلام ہیں اس پر عمل کرے،
اور منافق کی عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ منافق اپنی منافقت کو چھوڑ کر سچے دل سے ایمان لائے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ عبادت کرے۔ اب یہ عبادت کیوں کی جائے، کس وجہ سے ہم عبادت کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت اس لیے کرو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی تخلیق کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی تخلیق کیا، اور یہ عبادت کرو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ تو اب یہاں پر آپ کلام کا انداز دیکھیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ تم اپنے تربیت کرنے والے کی عبادت کرو۔ تربیت ایک تو ہوتی ہے ماں باپ کی طرف سے، تربیت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی شے کو بتدریج کمال کی طرف لے کر جانا، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کے اندر کمال پیدا کرنا، اس کی اسکلز کو بڑھانا، اس کی صلاحیتوں کو بڑھانا اور پھر اس کو کمال تک لے کر جانا۔ تو جو کمال تک لے جانے والا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مربی، جسے والدین اپنی اولاد کے مربی ہوتے ہیں، ان کو مختلف چیزیں سکھاتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، معاشرے کی اونچ نیچ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ماں والدہ جو ہوتی ہے بچوں کی غذا کا ذریعہ بنتی ہے، والد صاحب جو ہے بچوں کی دیگر اور بہت سارے امور کے سلسلے میں ان کو کمال تک پہنچانے کے لیے معاون بنتے ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے مربیین۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم عبادت اس کی کرو جو تمہارا رب ہے، جو تمہیں پالنے والا ہے، اور رب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پالنا، اس رب کا پالنا یہ اتنا عظیم ہے کہ جہاں پر ماں باپ کے پالنے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر بھی اپنے بندوں کو پالتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر غذا، والد صاحب جو ہے وہ محنت کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، بازار سے کھانا لا کر، کھانے کی جو پکانے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ لا کر والدہ کو دیتے ہیں، والدہ اپنی محنت سے وہ کھانا پکاتی ہے، پکانے کے بعد بچے کو کھلا دیتی ہے۔ اب یہ جو والد صاحب نے محنت کی، والدہ نے محنت کی، اس محنت کے نتیجے میں بچے کے منہ میں کھانا تو پہنچ گیا، اب یہ کھانا کتنا اثر انداز کرے گا، کیا اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہوگا، کیا اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا، اس میں ماں باپ کو کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اب جب غذا بچے کے پیٹ میں چلی جاتی ہے، اب وہ پیٹ میں جا کر کس طریقے سے اثر انداز ہوگی، بچے کی تقویت کا سبب بنے گی، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت و اختیار میں ہے۔ اسی طریقے سے کس بچے کا قد کتنا ہوگا، اس کی گفتگو کیسی ہوگی، اس کی زبان کیسی ہوگی، اس کی صلاحیتیں کتنی ہوں گی، اس کی آنکھ کے اندر دیکھنے کی صلاحیت کتنی ہوگی، یہ ساری چیزیں جب انسان عاجز آ جاتا ہے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی تربیت کرتا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ جو ماں باپ ہماری ظاہری تربیت کرتے ہیں، ظاہری طور پر ہمارے لیے کچھ کوششیں کرتے ہیں، تو ایک احسان کا تقاضا یہ ہوتا ہے، محسن کی حق یہ ہوتا ہے کہ جس پر احسان کیا گیا ہے وہ اپنے محسن کے احسانات کو تسلیم کرے، ان کی تعظیم کرے، ان کی فرما برداری کرے۔ یہ تو ایک مخلوق اگر ہم پر احسان کرے تو اس کے نتیجے میں ہم لوگ عقل یہ کہتی ہے کہ بھئی اس کی بات ماننی چاہیے۔ جیسے ہمارے یہاں پر ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی فیور کر دیتا ہے تو پھر اس کی غلطی کو بھی بعض اوقات ہم غلط نہیں کہہ سکتے، کیونکہ احسان زبانوں کو قطع کر دیتا ہے، اس کو کاٹ دیتا ہے، بولنے کی صلاحیتیں ختم کر دیتا ہے۔ تو جس رب نے ہمیں اتنے عظیم الشان طریقے سے پالا ہو تو پھر ہمیں اس کی بھی عبادت کرنی چاہیے۔ ہمیں ماں باپ کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو شریعت نے جا بجا حکم دیا۔ پھر والدین میں سے سب سے زیادہ ماں اپنی اولاد کی پرورش کے لیے تکلیف برداشت کرتی ہے، تو ماں کے 3 حقوق، 3 درجات کو بیان کیا گیا کہ اس کا حق باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ تو جو رب ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہو، ماں سے زیادہ پرورش کی زبردست کرنے والا ہو، تو پھر اس کے حقوق کتنے ہوں گے۔ اسی لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میری صرف اطاعت کرو، مجھے صرف اپنا رب مان لو، نہیں، میری عبادت کرو۔ اور عبادت کیوں کرو؟ کیونکہ میں تمہارا رب ہوں۔ جب تمہارے ماں باپ تمہاری تربیت کرتے ہیں تو ان کی اطاعت کرنا تم پر فرض ہے، تو میں اس سے بڑھ کر تمہاری تربیت کرنے والا ہوں، تو پھر اب تمہیں میری بھی عبادت کرنی ہوگی۔ اور عبادت کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ انتہا درجے کی تعظیم ہوتی ہے، یعنی کسی کو اپنا خدا سمجھ کر پھر اس کی تعظیم کرنا، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ تمہاری صرف تربیت اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں نہیں ہے، بلکہ تمہارا وجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ اور جن ماں باپ کو تم اپنے وجود کا سبب بنتے ہو، وہ ماں سمجھتے ہو، وہ ماں باپ بھی تمہارے وجود سے پہلے جو وجود میں آئے ہیں تو وہ بھی ہم ہی ان کی تخلیق کرنے والے ہیں، ان کے خالق بھی ہم ہی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں عبادت کرو، ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں بھی تخلیق کیا، والذین من قبلکم، اور جس نے تم سے پہلے جو لوگ گزر گئے انہیں بھی تخلیق کیا۔ اور یہ عبادت کرو گے تو تمہیں نتیجہ کیا ملے گا؟
لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ تو گویا کہ عبادت کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا ایک عظیم الشان، ہم اگر وہاں سے تقوی حاصل کریں گے تو یہ میدان محشر میں ہمارے لیے ہی ہوگا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی ہمیں ہی مل رہا ہے۔ گویا کہ احسان کرنے والا اگر ہم سے اپنی عبادت کروا رہا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں انعامات بھی ہمیں ہی دے رہا ہے۔ تو یہ انعامات کی محتاجی معاذ اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے، بلکہ یہ انعامات تو ہمیں ملنے والے ہیں۔ اور وہ انعامات کیسے ملیں گے کہ جب ہم عبادت پر استقامت اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں ہمیں تقویٰ عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ اس عبادت کی ضرورت کیوں ہے، ہم کیوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تو اللہ تعالیٰ نے مزید اپنے احسانات بیان فرمائے کہ ایک تو تمہاری پرورش ہوئی، پھر دوسرا تمہیں تخلیق بھی کیا گیا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ تم اپنی زندگی کو آسانی سے گزار سکو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اور بہت سارے ایسے امور پیدا کر دیے، اور بہت سارے ایسے امور رکھ دیے کہ جن کو اگر تم سامنے رکھتے ہو تو وہ تمہارے لیے بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر تم آگے اپنی زندگی کو اچھے انداز سے گزار سکتے ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، والسماء بناء، اور اس نے آسمان کو تمہارے لیے ایک چھت کے طور پر بنا دیا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ زمین پر اگر ہم چلتے ہیں تو یہ زمین اتنی زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی کہ یہ اگر بہت زیادہ نرم ہوتی تو ہمارے لیے چلنا اس کے اوپر مشکل ہو جاتا۔ آپ ذرا فارم کے اوپر چل کر دیکھیں کہ کس قدر مشکل ہوتا ہے کسی نرم چیز کے اوپر چلنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو تھوڑی سی سختی عطا کی، لیکن یہ سختی اتنی نہیں تھی کہ ہم اس کے اوپر آرام اور استقرار بھی نہ کر سکیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو ہمارے لیے بچھونے کے طور پر بنا دیا۔ اس زمین کو نہ بہت زیادہ سخت بنایا کہ اس پر لیٹنا، چلنا پھرنا، گھومنا مشکل ہو جائے، اور نہ اتنا نرم بنایا کہ ہم اس کے اوپر زندگی گزار نہ سکیں، بلکہ بہت اچھے انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو پیدا کیا۔ اگر ہم آسمان کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے چھت کے طور پر، ایک سائبان کے طور پر ہمارے لیے مقرر کر دیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور پھر اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھلوں کو زمین سے نکالا تاکہ تم کھا پی سکو۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس رب نے ہماری پرورش کی، پرورش اس معنی میں کہ ہمیں بتدریج کمال تک پہنچایا، غذا کو ہمارے لیے مفید بنایا، اور پھر وہ غذا کا نظام بھی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے فرمایا۔ کتنے اچھے انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو برسایا، بارش جب زمین پر پڑتی ہے فصلیں اس سے اگتی ہیں، فصلوں کے ذریعے ہم پھل حاصل کرتے ہیں، فصلوں کے ذریعے ہم سبزیاں حاصل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم وہ کھاتے ہیں، اور کھانے کے بعد ہمارے جسم کے اندر توانائی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا بھی کیا، اور ہماری سہولت کے تمام تر چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہیا کر دیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تم پر اتنے سارے احسانات کیے ہیں، اور جب تم عبادت کرو تو آگے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ وہ تنہا ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، اور اسی نے تم پر احسانات کیے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ انسان اگر کامیابی چاہتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احسانات کو سامنے رکھے اور پھر اسی کی بندگی کرے، اسی میں اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ہیں۔ انشاءاللہ اس کی جو اگلی آیات ہیں اس پر ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کلام کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو علم آگاہی دے اے خداون، اے خدا، اور شعور بندگی دے اے خدا۔